ایک مقدس سرزمین، ایک مظلوم قوم اور ایک خاموش دنیا، یہ ہے خطہ فلسطین، جو کہ سجدوں کی جگہ بھی ہے اور لاکھوں لوگوں کا مقتل بھی ہے۔ آج ہم اسی فلسطین کی بات کریں گے۔ صدیوں سے یہ خطہ صرف جنگ کا نہیں بلکہ نظریات، دھوکے بازی اور لالچ کا میدان رہا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو گھروں سے بے گھر کیا گیا، تاریخ کو مسخ کیا گیا، بچوں کو ملبے تلے دفن کر دیا گیا اور دنیا خاموش تماشائی بنی رہی۔ آج غزہ کی گلیوں میں ظلم سانس لیتا ہے اور انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ مگر یہ صرف ایک سیاسی کہانی نہیں ہے، یہ روحوں کی صدا ہے، یہ تاریخ کا المیہ ہے اور یہ جگہ قرآن کی پیشگوئی بھی ہے۔ آج اسی جگہ کے حوالے سے بات ہوگی۔ آج ہم وقت کی تہوں میں جھانکیں گے، آج وحی کی، غلامی کی اور بغاوت کی داستانوں کو سمجھیں گے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ بچوں کی سر کٹی لاشیں، بھوک سے بلکتے بچے، زندہ جلائے گئے بچے، معصوم بچوں کی لاشیں ہاتھ میں لیے چیختے چلاتے والدین۔ قبرستان میں تبدیل ہوتا یہ شہر جس کے نیچے کئی سسکیاں دم توڑ گئیں۔ یہ مناظر کسی ٹیکنالوجی سے نہیں بنائے گئے، نہ ہی یہ مناظر کسی مووی کا حصہ ہیں، بلکہ ہم ٹیکنالوجی کے اس دور میں زندہ رہ رہے ہیں جہاں ہم یہ سب کچھ لائیو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے جب بچوں کے سروں کا نشانہ لے کر گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے جب شہروں پر 2000 ٹن وزنی بم برسائے جا رہے ہیں۔ پل ہی پل میں مکان قبرستان اور گھرانے قصہ پارینہ بنتے جا رہے ہیں۔ نسل کشی کی نشریات جاری ہیں، نسل کشی کی حمایت جاری ہے۔ فلسطین کی اس چوکور کے چاروں کونوں پر ایک ایک اہم کردار بیٹھا ہوا ہے۔ ایک طرف ہم ہیں جو کہ سارے مناظر اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں، اپنے موبائل فونز کی اسکرین پر یہ سارا ظلم ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر دوسرے کونے پر ہیں مسلمان حکمران، ساری دنیا کے وہ مسلمان حکمران جو کہ دولت کی فراوانی کے باوجود فلسطین کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ تیسرے کونے پر ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا وہ گٹھ جوڑ جس کی بنیاد پر اسرائیل فلسطین کے لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ اور چوتھے کونے پر ہیں وہ تمام لوگ جو خطہ فلسطین میں بستے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ظلم سہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ہمت ختم نہیں ہو رہی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حوصلہ ابھی تک جوان ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ باہمت لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کٹ رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، لیکن ان کا جذبہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ظلم کے سامنے، دشمن کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ کہانی انہی باہمت لوگوں کی کہانی ہے۔ اس کہانی میں کئی ناقابل فراموش کردار بھی ہیں اور انہی کرداروں میں ایک کردار ہے ایک چھوٹی سی بچی ریم کا، جس کی عمر تھی صرف 3 سال۔ نومبر 2023 میں غزہ کے نصیرات پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملے نے 3 سالہ ریم اور اس کے 5 سالہ بھائی طارق کی زندگیوں کا چراغ گل کر دیا۔ یہ حملہ ان کے گھر پر اس وقت ہوا جب وہ گہری نیند میں سو رہے تھے۔ ریم جو اپنے دادا خالد نبہان کی آنکھوں کا تارا تھی، ہمیشہ ان کے ساتھ کھیلتی اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتی تھی۔ حملے کے بعد ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں خالد نبہان اپنی پیاری پوتی کی لاش کو گود میں لیے اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے کہہ رہے تھے، یہ میری روح کی روح ہے۔ ریم اور طارق کی شہادت کے بعد خالد نبہان نے اپنے غم کو خدمت میں بدل دیا۔ وہ غزہ کے اسپتالوں میں زخمی بچوں کی دلجوئی کرتے، پناہ گزینوں میں خوراک تقسیم کرتے اور ہر ممکن مدد فراہم کرتے۔ انہوں نے ریم کی یاد میں روح کی روح کے نام سے ایک انسان دوست مہم بھی شروع کی جس کا مقصد غزہ کے بچوں میں خوشیاں بانٹنا تھا۔ تاہم 16 دسمبر 2024 کو اسرائیلی توپ خانے کے ایک حملے میں خالد نبہان بھی شہید ہو گئے۔ یہ حملہ نصیرات پناہ گزین کیمپ میں ہوا جہاں پر وہ زخمیوں کی مدد کر رہے تھے۔ اس کہانی کا ایک اور کردار ہے یہ بچی جس کا نام ہے ہند رجب۔ ہند رجب فلسطین کے بچوں کی بے بسی
اور عالمی ضمیر کی خاموشی کا آئینہ ہے۔ 29 جنوری 2024 کو 6 سالہ ہند اپنے خاندان کے ساتھ غزہ شہر سے محفوظ مقام کی طرف جا رہی تھی جب ان کی گاڑی پر اسرائیلی ٹینکوں نے گولہ باری کی۔ اس حملے میں اس کے چچا، چچی اور 3 کزن شہید ہو گئے، جبکہ ہند اور اس کی 15 سالہ کزن لیان حماد زخمی حالت میں زندہ بچ گئیں۔ لیان نے فلسطینی ریڈ کریسنٹ کو فون کر کے مدد کی اپیل کی، لیکن کال کے دوران ہی گولیوں کی آوازوں کے ساتھ اس کی چیخیں سنائی دیں اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد ہند نے خود فون کر کے کہا، میں بہت ڈر گئی ہوں، براہ کرم مجھے آ کر یہاں سے لے جائیں۔ 3 گھنٹے تک وہ ریڈ کریسنٹ کے آپریٹر کے ساتھ رابطے میں رہی جو اسے تسلیاں دیتا رہا۔ اس دوران امدادی ٹیم کو اسرائیلی فوج سے اجازت ملنے کے بعد روانہ کیا گیا، لیکن ان کا بھی رابطہ منقطع ہو گیا۔ 12 دن بعد ہند کی لاش اسی گاڑی میں ملی جو گولیوں سے چھلنی تھی اور تباہ حال تھی، اور قریب ہی ایک ایمبولینس بھی تباہ شدہ حالت میں پائی گئی جس میں 2 پیرامیڈکس کی لاشیں موجود تھیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس علاقے میں اس وقت کوئی اسرائیلی فوجی موجود نہیں تھے اور اس نے اس حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی، لیکن یہ دعویٰ جلد ہی جھوٹا ثابت ہو گیا۔ واشنگٹن پوسٹ اور اسکائی نیوز کی تحقیقات، جن میں سیٹلائٹ تصاویر کا سہارا لیا گیا، اس نتیجے پر پہنچی کہ علاقے میں کئی اسرائیلی ٹینک موجود تھے، اور انہی میں سے ایک ٹینک نے وہ 335 گولیاں برسائیں جنہوں نے ہند رجب اور اس کے خاندان کی گاڑی کو چھلنی کر دیا۔ شواہد یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ٹینک چلانے والوں کو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ گاڑی میں بچے اور عام شہری سوار ہیں۔ فورنزک آرکیٹیکچر کی الگ تفتیش نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ جب ہند رجب کو بچانے کے لیے ایمبولینس آئی تو اسے بھی نشانہ بنایا گیا، اور یہ حملہ بھی ایک اسرائیلی ٹینک نے ہی کیا۔ اس قتل کے بعد مغربی میڈیا کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر اس بات پر کہ انہوں نے قاتل کی واضح نشاندہی نہیں کی اور ایک 6 سالہ معصوم بچی کو ایک بالغ کے طور پر پیش کیا۔ ہند کی والدہ وسام حماد نے BBC کو بتایا، میں ہر لمحہ اپنی بیٹی کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ان تمام لوگوں سے سوال کروں گی جنہوں نے میری بیٹی کی فریاد سنی اور پھر بھی اسے نہیں بچایا۔ ہند کی معصوم آواز، میں بہت ڈر گئی ہوں، براہ کرم آ کر مجھے یہاں سے لے جائیں، دنیا بھر میں سنائی گئی، لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہ پہنچا۔ اس واقعے نے عالمی سطح پر غم و غصے کی لہر دوڑا دی، لیکن آج بھی ہند کے لیے انصاف کی راہیں مسدود ہیں۔ اس کی کہانی صرف ایک بچی کی نہیں، بلکہ ان ہزاروں فلسطینی بچوں کی ہے جو جنگ کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ پھر ایک اور کردار ہے، ایک اور بچی جس کا نام ہے ورد جلال خلیل۔ یہ وہ بچی ہے کہ جس کی معصومیت اور حوصلہ دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، لیکن دنیا وہ تو بے حس ہے، خاموش ہے۔ دنیا کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے؟ 26 مئی 2025 کی صبح جب غزہ شہر کے الفہمی جاوی اسکول پر اسرائیلی فضائی حملہ ہوا، ورد اپنے خاندان کے ساتھ وہاں پناہ لیے ہوئے تھی۔ یہ اسکول جنگ سے بے گھر ہونے والے خاندانوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ سمجھا جاتا تھا۔ حملے میں ورد کی والدہ، 3 بہنیں اور 2 بھائی شہید ہو گئے، جبکہ اس کے والد اور ایک بھائی شدید زخمی ہوئے۔ ایک ویڈیو میں دکھایا گیا کہ کس طرح ورد جلتے ہوئے ملبے سے باہر نکلی۔ اس کا چہرہ صدمے سے جمود کا شکار تھا اور جسم جھلسا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ میں سو رہی تھی جب آگ میں میری آنکھ کھلی۔ میں چیخی مگر کوئی نہیں آیا۔ میرا ہاتھ جل رہا تھا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ہر طرف آگ تھی۔ پھر ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے باہر نکالا۔ اس حملے کے بعد ورد کو آگ کی لڑکی کے نام سے جانا جانے لگا۔ اس کا خاندان مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور وہ اب اپنے چچا کے گھر رہائش پذیر ہے۔ اس کے چچا نے بتایا کہ وہ نہ کھاتی ہے نہ سوتی ہے، وہ بس مسلسل اپنی ماں کے بارے میں پوچھتی ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اسے کیسے بتائیں کہ اس کی ماں کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ان کہانیوں کو بیان کرتے ہوئے دنیا کے کئی کرتا دھرتا لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ فلسطین کے سفیر غم کی رودات سناتے ہوئے رو پڑے۔ آسٹریلیا کی ممبر پارلیمنٹ یہی سناتے ہوئے رو پڑی۔ آئرش ممبر پارلیمنٹ اسمبلی میں چلا چلا کر ظلم کی داستان بیان کرتے رہے۔ ڈاکٹرز بھی اعصاب شکن لمحات میں خود پر قابو نہ پا سکے اور زارو قطار روتے دکھائی دیے۔
ان تمام لوگوں نے دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، دنیا کو جگانے کی کوشش کی، لیکن سب کچھ بے سود، سب کچھ بیکار۔ ظلم ہے کہ تھمتا ہی نہیں، اسرائیل ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ فلسطین یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر انبیاء نے اپنے قدم رکھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وحی اتری، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سجدے کیے گئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آسمان اور زمین کا رشتہ قائم ہوا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی، یہی پہلا قبلہ ہے، یہی وہ مقدس مسجد اقصیٰ ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا۔ یہاں پر ہر پتھر، ہر درخت، ہر جگہ پر عبادت کی خوشبو رچی بسی ہے۔ یروشلم یا القدس شہر یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ معبد ہے جو کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا، اور اسی شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہی شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے اور یہی ان کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ مسلمان تبدیلی قبلہ سے قبل تک اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ یہیں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر روانہ ہوئے تھے۔ تمام مذاہب میں اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پلٹ کر ماضی کی طرف جانا ہوگا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس کے بعد پیغمبر خدا حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق بیت اللہ یعنی مسجد اقصیٰ کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین، گان، مواب اور ارمن وغیرہ بہت سے ملک فتح کیے، مصر اور دمشق تک ملک کو وسعت دی، اور ان کی حیات میں ان کے بیٹے ابشالوم نے ان پر بغاوت کی مگر وہ ناکام رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی حیات میں شہر یروشلم میں خدا تعالیٰ کے لیے مسجد یعنی بیت المقدس کی تعمیر کی تیاری کی، مگر ان کی زندگی میں یہ کام مکمل نہ ہو سکا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی جگہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے اور مسجد کی تعمیر کا کام جاری رکھا، اور پھر 7 برس کے عرصے میں بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی، جس کو اہل زبان ہیکل کہتے ہیں۔ اسے فرسٹ ٹیمپل یا ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں سال قدیم یہ شہر 4000 سالہ تاریخ میں 2 مرتبہ مکمل طور پر تباہ ہوا۔ پہلی بار بابل کے بادشاہ نبوکدنزار دوم نے 587 قبل مسیح میں اسے تباہ کر دیا تھا۔ یہ واقعہ یروشلم کے محاصرے کے دوران پیش آیا اور بابلیوں نے ہیکل کو جلا دیا اور یہودی قیادت کو بابل میں جلا وطن کر دیا۔ ٹائٹس جو کہ ایک رومن جنرل تھا اور بعد میں شہنشاہ بنا، اس نے پہلی یہودی رومن جنگ کے دوران 70 عیسوی میں یروشلم پر حملہ کیا اور بالآخر اس پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں دوسرے ہیکل کی تباہی ہوئی۔ یہ شہر 150 سال تک غیر آباد رہا، جس کے بعد رومن ایمپرر ہیڈرین نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا اور اس کا نام ایلیا کیپیٹولینا رکھا، جس نام سے حدیث میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یروشلم کو پہلی بار مسلمانوں نے 637 عیسوی میں فتح کیا، جب یہاں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ یہ واقعہ کئی صدیوں پر محیط مسلم حکمرانی کے دور کا آغاز تھا۔ پھر سن 1099 میں کروسیڈرز کے حملے میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا اور عرب کچھ نہ کر سکے۔ پھر 1 صدی بعد صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں یروشلم کو واپس لیا۔ لیکن پھر آیا استعمار اور اپنے ساتھ لے کر آیا ایک فتنے کا بیج۔ 1917 میں برطانیہ نے بیلفور اعلامیے کے ذریعے یہ اعلان کیا کہ وہ خطہ فلسطین کو یہودیوں کا وطن بنائے گا، ایک ایسی سرزمین کہ جس پر ان کا کسی قسم کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن وہ زمین ان کے نام کر دی گئی۔ ایک ایسی سرزمین کہ جو ان کی نہیں تھی، وہ کسی اور کی سرزمین تھی، لیکن اب اس سرزمین پر ان کا قبضہ تھا۔ صہیونیت جو ہے وہ ایک سیاسی تحریک تھی جس نے مذہب کو ہتھیار بنایا اور زمین پر قبضہ کرنے کو خدا کے وعدے کا نام دے دیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو کاٹ کر 2 ریاستوں میں بانٹنے کی تجویز دی اور زمین کا 2/3 حصہ صہیونیوں کو دے دیا گیا، جو کہ اس سرزمین کی صرف 6% آبادی تھے۔ پھر آیا 1948 اور آیا نکبہ، یعنی وہ تباہی کہ جب 7.5 لاکھ فلسطینی اپنے گھروں سے نکال دیے گئے۔
خون بہا، بستیوں کو جلایا گیا، مسجدوں کو منہدم کیا گیا۔ لاکھوں فلسطینی آج بھی کیمپوں میں زندہ ہیں، وطن کے بغیر، شناخت کے بغیر، انصاف کے بغیر۔ ایک قوم کو دنیا کی آنکھوں کے سامنے مٹایا گیا اور دنیا خاموش تماشائی بنی رہی۔ آج فلسطین کا نقشہ چیخ چیخ کر گواہی دے رہا ہے کہ یہ قبضہ ہے، یہ استعمار ہے، یہ نسل کشی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں صرف ایک امید ہے کہ ظلم کو زوال ہے، اور وہ دن ضرور آئے گا جب عدل پھر سے اس زمین پر اترے گا۔ جیسا سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل ہے۔ غزہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل ہے، 25 میل لمبا اور 6 میل چوڑا علاقہ جو 20 لاکھ لوگوں کا گھر تھا۔ ان لوگوں کو قید کیا گیا ہے بغیر کسی جرم کے۔ نہ آسمان محفوظ، نہ زمین، نہ سمندر راستہ دیتا ہے، نہ سرحد کوئی پناہ۔ یہاں روشنی صرف بجلی کے آنے پر نہیں، اسرائیلی حملوں کی آگ میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ جب فلسطینی چیختے ہیں، دنیا ان کا مائک بند کر دیتی ہے۔ جب وہ تصویر دکھاتے ہیں تو ان کے اکاؤنٹ بلاک کر دیے جاتے ہیں، لیکن سچ کو دبایا نہیں جا سکتا۔ کئی فلسطینی نوجوان اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے دنیا کو سچ دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کئی ایسے صحافی ہیں جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر صحافت یہاں جرم ہے، اور جرم کی سزا موت۔ اکتوبر 2023 سے اب تک کم از کم 232 صحافی شہید کیے جا چکے ہیں، جن میں اکثریت فلسطینیوں کی ہے۔ اسرائیل ہر ماہ اوسطاً 13 صحافیوں کو قتل کر رہا ہے۔ ان میں سے کئی صحافیوں کو نشانہ بنا کر قتل کیا گیا، جیسا کہ معروف فلسطینی صحافی حسام شبات، جو کہ 24 مارچ 2025 کو اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہوئے۔ اسی طرح صحافی یحییٰ صبیح کو 7 مئی 2025 کو غزہ شہر کے الرمال علاقے میں ایک مصروف بازار پر حملے میں شہید کیا گیا، جب وہ اپنی نومولود بیٹی کی پیدائش کا جشن منا رہے تھے۔ ایک اور صحافی شیرین ابو عاقلہ کی شہادت بھی فلسطینی صحافت کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ یہ سانحہ ہوا تھا 11 مئی 2022 کو، جب یہ خاتون مغربی کنارے کے شہر جنین میں اسرائیلی فوجی کارروائی کی کوریج کر رہی تھی، اور اس دوران اس خاتون کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اگرچہ وہ پریس کا واضح نشان زدہ بلٹ پروف جیکٹ پہنے ہوئے تھیں، پھر بھی ان پر فائرنگ کی گئی۔ ابتدائی طور پر اسرائیل نے فلسطینیوں پر الزام عائد کیا، لیکن آزاد تحقیقات نے ثابت کیا کہ شیرین کو اسرائیلی فوجی نے ہی نشانہ بنایا تھا۔ اس کے باوجود کسی کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا گیا۔ شیرین کی شہادت نے صحافیوں کو درپیش خطرات اور اسرائیلی فوج کی بے لگام کارروائیوں پر عالمی سطح پر تشویش پیدا کی۔ شیرین ابو عاقلہ صرف ایک صحافی نہیں تھیں، بلکہ فلسطینی عوام کی آواز تھیں۔ ان کی موت کے بعد ہزاروں افراد نے ان کے جنازے میں شرکت کی، جہاں اسرائیلی پولیس نے سوگواروں پر بھی حملہ کیا، جس سے غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ان کے خاندان نے انصاف کے لیے عالمی عدالتوں کا رخ کیا، لیکن اب تک کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی۔ شیرین کی بھتیجی لینا ابو عاقلہ کا کہنا ہے کہ وہ صرف میری پھوپھی نہیں تھیں، بلکہ میری بہترین دوست اور رول ماڈل تھیں۔ شیرین کی شہادت نے دنیا کو یہ یاد دلایا کہ سچ بولنے کی قیمت کتنی بھاری ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تنازع کس طرح حل ہوگا، یا پھر یہ تنازع حل ہو بھی پائے گا یا نہیں۔ قرآن پاک نے فلسطین کی سرزمین کو ارض مقدس کا نام دیا ہے، ارض مبارک کا نام دیا ہے، یعنی برکت والی سرزمین، اور یہی وہ زمین ہے جس کی آزادی کو قرآن نے ظالموں کے انجام سے جوڑا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس تنازع کو آخر کس طرح حل کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے اور ان کی تاریخی اہمیت کے بارے میں تفصیلی وضاحت کی ہے۔ حدیث مبارک میں پایا جاتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے کی مختلف علامات کے بارے میں ہمیں بتایا، جس میں دجال کا کردار اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی شامل ہیں۔ یہ واقعات تنازعات کے حتمی حل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن میں فلسطین بھی شامل ہے۔ اس حوالے سے اسلامی نقطۂ نظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن و حدیث میں موجود پیشگوئیوں کو دیکھنا ہوگا۔ سورۃ الاسراء کی آیت 58 میں اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے اس بہت بڑی تباہی کی طرف جو قیامت سے پہلے اس دنیا پر آنے والی ہے۔ آیت میں ایسی تباہی کا ذکر ہے جس سے روئے زمین پر موجود کوئی بستی محفوظ نہیں رہے گی، جبکہ احادیث میں الملحمۃ العظمیٰ کے نام سے ایک بہت بڑی جنگ کی پیشگوئی کی گئی ہے جو کہ قیامت سے پہلے دنیا میں برپا ہوگی۔ ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ،
جس کو کہ میں بھی آپ کے گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے لاسٹ کروسیڈ، یہ کروسیڈ اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں گے۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمی۔ عیسائی 80 علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ فوج۔ اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکی ہے۔ اس وقت دنیا میں ایٹمی جنگ چھڑنے کا امکان ہر وقت موجود ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی وقت کوئی ایسا سانحہ رونما ہو جاتا ہے تو ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے دنیا پر جو تباہی آئے گی اس کو تصور میں لانا بھی مشکل ہے۔ ان حالات میں الملحمۃ العظمی کے بارے میں پیشگوئیاں آج مجسم صورت میں سامنے کھڑی نظر آتی ہیں۔ اس تباہی کے بعد کیا ہوگا؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن حارث بن جز زبیدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ مشرق کی جانب سے نکلیں گے جو مہدی کی حکومت کے لیے راستہ ہموار کریں گے، یعنی اس وقت مشرق میں ایک ایسا نظام قائم ہو چکا ہوگا جہاں سے یہ فوج نکلے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ عرب کا مشرق ہے کیا۔ عرب کا مشرق ایران، افغانستان، پاکستان اور ہندوستان بنتا ہے، یعنی اس خطے میں کہیں اس وقت تک نظام خلافت قائم ہو چکا ہوگا، اور وہیں سے فوج نکلے گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت قائم کرے گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس میں نصب کیا جائے گا۔ ایلیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یروشلم کہتے ہیں، اور اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد نے کئی بار واضح ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یخرج من خراسان رایات سود، خراسان میں بتا چکا ہوں حضور کے زمانے کا خراسان، افغانستان، کچھ حصہ پاکستان کا، کچھ روسی ترکستان کی آزاد ریاستیں جو ابھی ہوئی ہیں، تھوڑا سا حصہ ایران کا، یہ خراسان بزرگ، دی اولڈ گریٹر خراسان، یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے، اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے۔ گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے، پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس، یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے، کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا۔ وہ دور آئے گا جب اس خطے کو یہودیوں کے قبضے سے چھڑایا جائے گا، لیکن وہ چھڑانے والے عرب نہیں ہوں گے، خراسان سے فوج آئے گی۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق خراسان کا علاقہ پاکستان کے علاقے مالاکنڈ سے شروع ہو کر واخان کی پٹی اور پھر افغانستان سے اوپر چین سے جا ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ علاقے ان ممالک کے بھی ہیں جو سوویت یونین سے آزاد ہوئے۔ یہ اس زمانے کا خراسان، دا گریٹ خراسان ہے۔ یہیں سے فوجیں نکلیں گی اور ایلیا یعنی یروشلم پہنچ کر اپنے جھنڈے گاڑیں گے۔ قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بنی اسرائیل کی قوم کے گنہگار افراد کے کون کون سے اطوار اور کون کون سی نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں بتایا گیا کہ یہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، جو آج کے جو صہیونی یہودی ہے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وعدہ خلافی اور عہد شکنی کرنے والی قوم ہے، اور وعدہ خلاف بھی ایسے کہ اپنے رب سے کیے گئے وعدے بھی توڑ دیتے ہیں۔ جب اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تو بس تھوڑے ہی لوگ اس عہد پر قائم رہے اور اکثر منہ موڑ گئے۔ سورہ بقرہ میں ہی ان کی ایک اور نشانی بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔
پھر سورہ جمعہ میں ان کی ایک اور نشانی بیان کی گئی کہ یہ متکبر ہوتے ہیں اور خود کو سب سے برتر سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے دوست ہیں اور دوسرے لوگ ایسے نہیں ہیں۔ ایک اور بہت بڑی نشانی سورہ بقرہ میں بیان کی گئی کہ یہ لوگ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس سے دنیا کا فائدہ حاصل کر لیں۔ یہی نشانی سورہ نساء میں بھی بیان کی گئی کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے کلام کو اس کے اصلی مقام سے پھیر دیتے ہیں۔ پھر یہ شدید لالچی، دنیا پرست اور حریص ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ تم انہیں زندگی کی حرص میں سب انسانوں سے بڑھ کر پاؤ گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ اور پھر سورہ بقرہ کی ایک اور نشانی، یہ لوگ ایک منافق قوم ہے جس میں قول اور فعل کا تضاد ہے۔ یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود کو بھول جاتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم صہیونی لیڈروں کے بیانات سنیں اور ان کے اعمال کا جائزہ لیں تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ تمام نشانیاں آج بھی ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ موجودہ حالات اور آج کے منظرنامے کو دیکھیں تو عرب اور یہود کی قربت دکھائی دے گی، جبکہ اس بارے میں واضح ہے کہ یہود کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہم ٹرمپ کی پیش کردہ ڈیل آف دا سینچری کی پیش رفت دیکھ رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کے ساتھ ابراہم اکارڈ 13 اگست 2020 کو کیا گیا، اور اب شاید سعودی عرب بھی اس معاہدے کا حصہ بنتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ کے حالیہ عرب دورے میں اس کی واضح نشانیاں دیکھی گئیں، اور یہ سب گریٹر اسرائیل کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل مسجد اقصیٰ کی شہادت اور اس مقام پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مکمل طور پر تیاری کیے بیٹھا ہے۔ آثار قدیمہ کے نام پر اس وقت مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگیں کھودی جا چکی ہیں۔ کئی دہائیوں سے یہ کام منظم طور پر جاری ہے، اور اب دونوں مسجدوں کی عمارتیں کھوکھلی ہو چکی ہیں، اور وہ وقت شاید دور نہیں کہ جب یہ صہیونی اس مہم میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہودیوں کو یقین ہے کہ یہاں سے ہی ان کے مسیحا کا ظہور ہوگا اور اس کے بعد ان کے سنہری دور کا آغاز ہوگا، لیکن حق اور باطل کا مارکا تو ہو کر رہنا ہے۔ یروشلم کا مقدر لکھا جا چکا ہے کہ یہ مارکا اسلام کے دین حق ہونے کو ثابت کرے گا۔ اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، لیکن پھر ایک دن اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور جب وہ پکڑ آتی ہے تو وہ پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دنیا کی تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ کیا فرعون بچ گیا تھا؟ کیا نمرود بچ گیا تھا؟ تو پھر ان صہیونیوں کو کس بات کا غرور ہے؟ ہاں، مگر سوال ایک ہے کہ ان کا غرور توڑنے کے لیے ہم سب کب بیدار ہوں گے؟ امت مسلمہ کب جاگے گی اور کب ایک نئی صبح طلوع ہوگی؟ کب وہ دن آئے گا کہ جب فلسطینیوں کی مزاحمت کامیابی میں تبدیل ہو جائے گی؟ یہ بات یاد رکھنا کہ یہ کہانی صرف فلسطین کی کہانی نہیں ہے، یہ ہماری خاموشی کا بھی حساب ہے۔ خدارا ظلم کے مقابلے میں سچ کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھیے۔ خدارا یہ بات جان لیجئے کہ اس خطے کی طرف ہمارا ایک فرض ہے، اور یہ فرض ہمیں پورا کرنا ہے۔ خدارا اس بات کا احساس کیجئے اس سے پہلے کہ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔